السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ 8 دسمبر 2023 ایک مختصر تقریب میں جمعیت علماء ہند کے ذریعے تعمیر کردہ ظفر الدین نگر کالونی کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ کالونی فساد اور بلڈوزر متاثرین کے لیے وقف ہے۔ اس موقع پر ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے احمد بھائی، طیب بھائی اور ان کی بہن کو مکانات کی چابی سونپی۔ اپنے خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی زیر قیادت جمعیت کی ملی اور قومی خدمات کا تعارف پیش کیا اور بتایا کہ جمعیت علماء ہند میوات فساد متاثرین کی باز آباد کاری کے علاوہ قانونی مدد بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند انسانیت کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ ابتدا ہی سے اس کا نظریہ، اس کی سوچ یہی رہی ہے کہ ملک و ملت دونوں کی تعمیر کی جائے، اور اس نے اپنے 100 سال کے سفر میں اس کو عملی طور پر ثابت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کالونی جمعیت علماء صوبہ دہلی کے سابق صدر اور مدرسہ باب العلوم جعفر آباد کے بانی مولانا مفتی ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ مولانا موصوف اصلاً میوات کے رہنے والے تھے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس موقع پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کا پیغام سنایا کہ ہم متاثرین کی مدد کر کے صرف ان کے لیے آشیانہ ہی نہیں بناتے بلکہ ان کے ٹوٹے بکھرے ہوئے دلوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے مشکل وقت تب آتا ہے جب اس کا گھر اچانک توڑ دیا جائے۔ اس شکل میں ایک فرد نہیں بلکہ ایک خاندان متاثر ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہندوستان جیسی فلاحی ریاست میں سرکار اور ایجنسی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایسا قدم اٹھاتی ہیں جس سے بین الاقوامی سطح پر ملک کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا مدنی نے جمعیت میوات ریلف کمیٹی اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کیا جن کی شب و روز محنت کا یہ ثمرہ ہے۔ خیر خواہی اور انسانیت دوستی کے عمل میں شریک ہونے والے افراد عند اللہ ماجور ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے لوگوں سے صبر اور استقامت اور رجوع الی اللہ کی تلقین کی اور مشورہ دیا کہ اپنے نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے علاقوں میں مکتب قائم کریں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ ایک کارگر اور مفید سماج کی تعمیر اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اپنی نسل کو اچھا انسان بنائیں۔ آج جب متاثرین کو مکانات کی چابی سونپی جا رہی تھی تو اس وقت متاثرین کا دل بھر آیا۔ انہوں نے 4 ماہ پہلے اپنے مکانوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوبارہ گھر پا کر ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند UK کے چیئرمین مولانا سعید احمد، الحاج بشیر احمد تمول بطور مہمان خصوصی موجود تھے، جبکہ تقریب کی صدارت جمعیت علماء متحدہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد یحییٰ کریمی نے کی۔ نظامت کے فرائض جمعیت علماء میوات کے جنرل سیکریٹری مفتی سلیم احمد قاسمی نے انجام دیے۔ ظفر الدین نگر کے نگراں ماسٹر محمد قاسم نائب صدر جمعیت علماء متحدہ پنجاب نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے سینئر آرگنائزر حضرت مولانا غیور قاسمی نے بھی اظہار خیال کیا۔ مولانا سعید احمد چیئرمین جمعیت علماء ہند UK کی دعا کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے مقامی ذمہ داروں میں سے قاری محمد اسلم صدر جمعیت علماء میوات، مولانا قمر الدین صدر جمعیت علماء حلقہ فیروزپور، ماسٹر شمشاد مولانا حسن محمد ہرواڑی صدر جمعیت بلاک فیروزپور جھڑکا، ماسٹر کفایت اللہ مولانا محمد امین صدیقی صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء صوبہ دہلی، قاری محمد زکریہ محمد عالم جنرل سیکریٹری بلاک نگینہ، قاری عمران وغیرہ موجود رہے۔ وفد نے مدرسہ ابی بن کعب میں جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں سے ملاقات کی اور نگینے میں مولانا طاہر امام شاہی عیدگاہ مسجد کی معیت میں مکانات کا جائزہ لیا اور مسجد ابو ہریرہ کی دعا کرائی۔ عبد الرحیم نگر میں ایک مکتب کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ تو دوستوں، یہ ہے مختصراً خبر جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ فساد اور بلڈوزر متاثرین کے نام وقف
میوات میں ظفرالدین نگر کالونی کا افتتاح۔ ہم صرف آشیانہ نہیں بناتے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑتے ہیں، مولانا محمود اسد مدنی۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔